الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے, اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ ذکر اولیاء اللہ, ذکر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس کی صحبت اختیار کریں؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارک میں کس کی صحبت اختیار کرنا ہے یہ بتا رہے ہیں, اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے اولیاء کی نشانی کیا, علامتیں کیا, اولیاء اللہ کون ہے, اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم ان کی صحبت اختیار کرو جنہیں دیکھے تو خدا یاد آ جائے. اولیاء اللہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی چابی ہے, کنجی ہے. چابی سے کیا ہوتا ہے؟ فلیٹ کی چابی ہے. فلیٹ کی چابی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ فلیٹ کی چابی سے لاک کو کھول کر فلیٹ میں داخل ہو سکتے ہیں. گاڑی کی چابی ہے, گاڑی میں داخل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اولیاء اللہ اللہ کے ذکر کی چابی ہے. کیا ہے؟ ان کو دیکھنا اللہ کے ذکر کی چابی, خالی دیکھنا. ان کو دیکھے تو اللہ کا ذکر یاد ہے, یعنی اللہ کا ذکر شروع ہو جانا, آپ کا دل اللہ سے متوجہ ہو جانا, آپ اللہ سے متوجہ ہو جانا. ولی وہ ہے جسے دیکھے تو آپ اللہ سے متوجہ ہو جانا, یعنی جسے دیکھے تو خدا یاد آ جائے, یعنی اللہ کا ذکر شروع ہو جائے. ولی وہ ہے اسے دیکھے تو اللہ کا ذکر شروع ہو جانا, پہلی علامت بتائے گی. اور جب اس کی گفتگو سنے تو علم دین میں اضافہ. اب علم دین میں دو چیزیں, ایک ایمان ہے, ایک عمل ہے. ایک ایمان ہے, ایک عمل ہے. تو پہلا کیا ہے؟ ایمان مقدم ہے. تو اس کی گفتگو سنے تو ایمان میں اضافہ ہو, اور اس کی گفتگو سنے تو عمل کی اصلاح ہو. یعنی علم دین میں اضافہ کیا ہے؟ گفتگو سنے, ایمان میں اضافہ ہو. ایمان اگر اسلام میں ہے, اسلام کے مقام پہ ہے تو جانتے پن کے مقام, ماننے کے مقام پہ ہے تو جانتے پن کے مقام پہ آ جائے, جانتے پن کے مقام پہ ہے تو دیکھنے والے مقام پہ آ جائے. یہ گفتگو سنے تو علم دین میں اضافہ ہو, اور اس کا عمل دیکھے تو آخرت یاد آ جائے. عمل ایسا ہونا چاہیے دیکھ کے بولنا کہ بھائی آخرت یاد آئے. یعنی حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آخرت کو دنیا پر مقدم رکھتا ہے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے. تو عمل کیا ہوتا ہے ان کا؟ ان کے عمل میں آخرت مقدم ہوتی ہے, دنیا مقدم نہیں ہوتی, آخرت مقدم ہوتی ہے. تو ان کی آخرت مقدم ہونے کی وجہ سے ان کے عمل کو دیکھے تو آخرت یاد آتی, کیونکہ جو چیز جس کے پاس جو مقدم ہے وہ نظر آتا. دنیا دار کے پاس دیکھے تو دنیا مقدم ہے تھی, تو کیا آتا؟ اس کے عمل کو دیکھے تو دنیا یاد آ جاتی. اور اللہ والے کے پاس آخرت مقدم ہے تھی, اس کے عمل کو دیکھے تو آخرت یاد آتی. جس کے پاس جو مقدم ہے وہ یاد آیا تھا اس کو دیکھے تو, کیونکہ ان اسی کی باتیں کرتا, اسی کے کام میں رہتا, وہ اسی حالت میں رہتا. جو بندہ جس کو مقدم رکھتا وہ نظر آتا. ایک بندہ پولیٹکس کو مقدم رکھتا تو سمجھ نہیں آتا, اس کو دیکھے تو پولیٹکس یاد آتی. ایک بندہ فلم سٹار کی نقلیں کرنے لگتا, اس کو دیکھے تو ارے یہ تو فارغ ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ والے کون ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ جنہیں دیکھے تو خدا یاد ہے, یعنی ان کو دیکھے تو اپنا ذکر اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو جانا.
ذکر جاری ہو جانا ولی کی پہچان ہے. گفتگو سنیں علم دین میں اضافہ ہو, ان کے عمل کو دیکھے تو آخرت یاد آئے. تو ایسے 3 چیزیں جن کے پاس ہے, 3 علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یہ 3 علامتیں جن کے پاس ہے وہ اللہ کا ولی ہے, کامل ولی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ایسے شخص کی صحبت میں رہو, ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے. صحبت کس کی اختیار کرنا ہے؟ اولیاء کی صحبت اختیار کرنا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من تذکرہ فرمایا. اولیاء کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرمایا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ صحابی ہے, رسول نہیں ہے, صحابی نہیں ہے, تابعین میں سے, اولیاء میں سے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جبہ مبارک دے کے کہتے جب تم اویس سے ملو تو یہ جبہ اویس کو دینا, تم بھی اپنے لیے دعائیں مغفرت کرانا اور اویس کو کہنا میری امت کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرے. تو ہم اولیاء سے ہم دعائیں کی دیکھیں, اولیاء کے پاس دعا کی گزارش کے لیے جاتے ہیں. اولیاء کے پاس کیوں جاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اولیاء کے پاس جا کے دعا کی گزارش کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہم اولیاء کے پاس جو دعا کراتے جا کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چل رہے ہیں. ہم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا عمل پہ ہمارا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا اور وہ حکم پر آپ نے عمل کیا, وہ عمل ہم بھی کر رہے ہیں. ہم جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی تعمیر کر رہے ہیں اور صحابہ کی سنت کر رہے ہیں, اور صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اولیاء کی بارگاہ میں جا کے دعا کی گزارش کرنا. اب بولتے نہیں بھائی ارے نہیں کرنا, ڈر نہیں, یہ تو نہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. پڑھے نا واقعہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ مبارک دے کے کریں کہ اپنے لیے بھی دعا کرانا اور میری امت کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرانا. کتنی بڑی بات ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑا نہیں ہے. بڑا مقام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, بڑا مقام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. مقام تو آپ کا بڑا ہے, مگر امت کے لیے, آنے والی امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی فرما دی کہ یہ میری آنے والی امت اولیاء سے ملے گی, میرے وارثین سے ملے گی اور ان سے روکنے والے بھی ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کے لیے ہمارے لیے آسانی بتا دی کہ ہم جب جا کے کسی ولی کے دامن میں ہم کہتے ہیں دعا کرے تو یہ ہم سوچنا میرے نبی کا حکم ہے یہ, اور اس حکم پر خلفائے راشدین نے عمل کیا ہے. 2 خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمل کیا ہے. تو اور ایک بات کیا بتائی گئی یہاں پر, یہ تو اولیاء کے پاس جا کے دعائیں کرانا ہے. تو ہم ذرا بڑے ہو گئے تو چھوٹوں کو دعا کرو بولنے کے لیے شرماتے, ارے میں بولا تو میری بے عزتی ہو جاتی, میری انسلٹ ہو جاتی. ایسا نہیں ہے. یہاں پر ایک تعلیم بھی دیا ہے عاجزی, ہم کسی کو بھی دعا کے لیے کہہ سکتے, چھوٹا بڑے کو کہنا ضروری نہیں ہے, بڑا بھی چھوٹے کو کہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اجازت لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے بھائی مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھائی کہا, تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کبھی بھائی نہیں گئے, کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یہ آقا کی مرضی, غلام کو کچھ بھی کہہ لے, آقا کی مرضی غلام کو, غلام تو ہمیشہ آقا ہی کہے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اے بھائی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں. اب کوئی بڑے ہو گئے, تھوڑے سے علم حاصل کر, تھوڑے بڑے ہو گئے تو کیا کہتے ہو دعا بولتے نہیں انہوں, ان کو لوگ آ کے دعا کے لیے بولنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے نہیں ہوتے نا, اللہ باللہ, اگر کوئی بڑا سمجھ رہا تو وہ ابلیس بن گیا پھر ہم, اللہ حفاظت فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ جا کے دعا کرا جبہ مبارک لے کے۔ جب پہنچے تو اپنا تعارف کرانے سے پہلے حضرت اویس خنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں السلام علیکم یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ نام سے پہلے نام تو کیا ہوتا ہے؟ حضرت اویس خنی رضی اللہ عنہ اس کا فلسفہ بتاتے ہیں، میں نے نام کیسا پہچانا؟ کہتے جو روحیں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ تو اگر ہم کسی ولی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی روح ہمیں پہچانتی ہے، ان کی روح کا تعلق ہماری روح سے ہو جاتا ہے، کیونکہ روح کا کام کیا ہے؟ عشق و محبت۔ ہر ایک کا چیز کا کام ہے نا، روح کا کام کیا ہے؟ عشق و محبت۔ تو اگر ہماری روح کسی ولی سے محبت کرتی ہے تو وہ روح اس ولی کو جانتی ہے، اور قیامت کے دن کے کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اکٹھا کر دیں گے اور ملاقات کرائیں گے، یہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ اللہ کے خاطر محبت کرنے والوں کو کبھی دیکھے بھی نہ ہو، اگر محبت کرنے والے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ملائیں گے، یہ وہ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت اویس خنی رضی اللہ تعالیٰ جبے مبارک پہن کے سجدے میں گر گئے اور امت کے لیے دعائیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا ہے؟ امت کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا، اور امت کی بخشش کے لیے کوشش کرنا، اور امت کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا، دعائیں کرنا۔ دعا بھی کوشش ہے، محنت کرنا بھی کوشش ہے۔ تو اسی لیے اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خاطر جو ہے نا محنت کرتے، تاکہ ان کو شیطان سے چھڑا کے اللہ سے جوڑے، دنیا سے چھڑا کر اللہ سے جوڑے۔ یہ محنت بھی کرتے، دعائیں بھی کرتے۔ حضرت اویس خنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داڑھی کے بال مبارک ہے کتنے وائٹ تھے، کتنے سفید تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بھائی یہ بات تو آپ ہی بتاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں پتا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں نہیں پتا، بولے بھائی یہ تو آپ ہی بتاؤ گے۔ تو آپ نے کہا 17 بال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے 17 بال سفید تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو کبھی ملے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عشق تھا آپ کا۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی ایک ماں ہے، وہ ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ ماں کس کی بیمار ہے، ماں کی بیماری کی وجہ سے، ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ ملاقات کے لیے نہیں آتا۔ تو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں حضرت اویس خنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں بن سکے، کس کی وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محروم نہیں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، محبت ہے، ایمان ہے، اور عمل بھی ہے، ماں کی خدمت بھی ہے۔ تو کیا کرے؟ یہ مقام دیے کہ صحابہ جا کر کہہ رہے کہ دعا فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اویس خنی رضی اللہ عنہ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے میرے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا، جن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعائیں مغفرت کرا رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جنتی کا مقام، دنیا میں جنتی کی بشارت، عشر مبشرہ میں سے ہے، دنیا میں جنتی کی مقام۔ تو اولیاء سے جو رابطہ ہے، اولیاء سے جو ملاقاتیں ہیں، اولیاء اللہ سے جو دعاؤں کے لیے عرض کرنا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ دین کا اہم حصہ ہے، یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ تو ہم جو ہے نا اپنے ٹاپک پہ آواز دیں، تو ہم غوث اعظم صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعے پہ، آپ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کے آتی ہے، بوڑھیا آ کے، یہ دن کی تربیت کرے، میرے بیٹے کی تربیت کرے، میں بیٹے کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، اس کو جو نا اللہ کا ولی بنائے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بچے کو تربیت میں رکھ لیا۔ کئی دنوں کے بعد بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، تو جب بیٹے سے ملی تو بیٹا جو ہے نا اچھا خاصا موٹا تازہ تھا، دبلا پتلا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اور جو کی روٹی کھا رہا، جو کی روٹی کے ٹکڑے دیے کھانے کے لیے، تو جو کی روٹی کھا رہا تھا۔ دیکھیے بیٹے کی حالت، دبلا پتلا ہو گیا، کمزور بھی ہو گیا، جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ اب حضرت سے ملنے کے لیے اندر تشریف لایا، تو حضرت جو ہے نا اندر جو ہے نا بیٹھ کے دسترخوان پہ بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں، حضرت بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں۔ اب ماں کو، ماں کی محبت ہے، ماں نے کہا حضرت میرا بیٹا جو کی روٹی کھا کے دبلا ہو گیا ہے، پتلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، اور آپ بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں۔ آپ کی غذا مرغی اور میرے بیٹے کی غذا جو، میں تو آپ کے سپرد کر کے گئی تھی۔
تو آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ جو مرغی کھا رہے تھے نا اس کی ہڈیوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ جو ہڈیاں تھے وہ مرغی بن گئے اور مرغی پکارا کرنے لگی، یہ مرغی پکارا کرنے لگی، آوازیں کرنے لگی جو بھی آواز کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو جب اس کو یہ غذا کھانے کی اجازت ہے، یہ مقام پہ پہنچنے کے لیے یہ غذا کھا رہا ہے، جب یہ مقام پہ پہنچ جائے گا تو یہ بھی غذا کھائے۔ تو بات کیا ہے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں۔ اب یہ کرامتیں، ارے ایسا کیسا ہو گیا؟ اب ہم نے قرآن سے سارے واقعات ہم دیکھ رہے، روز دیکھ رہے قرآن سے واقعات کہ اولیاء کے کیسے کیسے واقعات ہیں، تو ہم وہ بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے کیونکہ پرانے ہم نے لیکچرز میں ہم نے بات کر لیا ہے۔ تو ہم جو ہے نا جو بھی کرامت ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کرامتیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں، دوسرے انبیاء کے اولیاء کی کرامتیں خود بیان کی۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھوبی تھا جو کپڑے دھوتا تھا، ان انتقال کر گیا۔ اس واقعے کو اشرف علی تھانوی صاحب نے بیان کیا اپنی کتاب میں، اشرف علی تھانوی صاحب نے بیان کیا واقعہ۔ دھوبی مر گیا تو اس کے خبر کے سوال جواب ہونے کے لیے فرشتے آئے، پوچھے من ربو کا، تو دھوبی بولا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما دینو کا، تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ من نبیو کا، تو اس نے بولا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ بھائی پریشان، انکار کرتے، کوئی نہیں معلوم بولتے یا تو جواب دیتے، ان نیا ہی سے غوث پاک کا دھوبی بول رہا ہے، نیا ہی سوال نیا جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے، ان لوگوں کو ایک پتہ ہے، دو ہی باتیں پتہ ان کو، یا تو انکار کرے گا یا تو اقرار کرے گا، یا تو صحیح جواب دے گا یا تو غلط جواب دے گا۔ ان تیسرا نیا جواب دے رہا، غوث پاک کا دھوبی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ، یہ کامیاب ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہو گیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں غوث پاک کا من ربو کا، کہ یعنی جو حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، جیسا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب ہے، میں بھی ویسا ہی ایمان رکھتا ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میرا بھی ایمان وہی ہے۔ جیسا آپ اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے، میں بھی وہی ایمان رکھتا ہوں، یہ مطلب تھا اس کا، غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب لوگ بولتے ہیں ارے خبر کے سوال جواب کے بارے میں ایسا تھا بول رہے ہیں۔ بھائی وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے جو اللہ کے ولی تھے حضرت آصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلقیس کا تخت لے کے آگے، وہاں نہیں بولتے ارے ایسا کیسا لے کے آتے بھائی، ایک پلک جھپکتے لے کے آگے بول کے، وہاں پر جو ہے نا بات نہیں ہوتی، وہاں پر تخت لے کے آئے آپ۔ سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی کا یہ کمال ہے، قرآن میں واقعہ ہے۔ تو بات اللہ تعالیٰ نے کرامتیں بتائی، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور جو ہے نا خضر علیہ السلام کے واقعہ پورے اپن پہلے سن لیا، پھر ریپیٹ نہیں کریں گے۔ تو اب اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کی بھی کرامتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کی بھی کرامتیں ہیں۔ صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال بیان کرتے، دنیا کی مثال بیان کرتے، اور ایمان اور عمل کی مثال بیان کرتے۔ ایمان اور عمل کی مثال کیسی؟ ایک شخص ہے، وہ رات کے وقت میں جنگل میں گیا، جا کر جھاڑوں میں، جھاڑے ہیں بہت، جنگل میں جھاڑے تھے، رات کا وقت ہے، چاند بھی نہیں ہے، سورج رات میں تو ہوتا نہیں ہے، تو چاند بھی نہیں ہے، چاندنی رات بھی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے، جھاڑ ہے، وہاں لکڑیاں چننے گیا، اور اس جنگل میں اس جگہوں پر سانپ ہے، بچھو ہے، زہریلے جانور ہے۔ اب اس کا حال کیا ہوگا؟ لکڑی کی جگہ کسی سانپ کو پکڑ لیا تو ہلاکت ہو جاتی اس کی۔ ان رات کے وقت پر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کی مثال دے رہے، سمجھا رہے۔ یہ مثال کیا ہے؟ بغیر ایمان کے عمل کرنا، ایمان نہیں ہے عمل شروع کرے، اس کی مثال ہی ہے۔ بغیر ایمان کے عمل کرنے والوں کی مثال ہے۔ رات کی مثال کیا ہے؟ ان کا دل اندھیرا ہے، ویران ہے، ایمان سے منور نہیں ہوا، ایمان کا نور ان کے دل میں نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔
اندھیرا ہے، اور جو جنگلی جھاڑا ہے وہ دنیا ہے. اب اس میں لکڑیاں چننا ہے، عمل کرنے کی کوشش کر رہا، دین پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا، اندھیرے میں لکڑیاں چننے کی کوشش کر رہا. جنگلی جانور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، تو یہ کون ہے؟ شیطان ہے، نفس ہے، دنیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ عمل تو نہیں لے گا، کسی جانور کا شکار ہو جائے گا. تو یہ کس کا شکار ہوگا؟ بغیر ایمان کے عمل کرنے والا یا تو دنیا کا شکار ہوگا، یا تو شیطان کا شکار ہوگا، یا تو نفس کا شکار ہوگا. یہ شکار ہو جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا. اگر وہی شخص، آپ مثال بھی دیتے ہیں، پھر دن کی روشنی میں اگر جائیں اور لکڑیاں چنیں تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور لکڑیوں کو بھی چن سکتا ہے. تو دن کی روشنی کیا ہے؟ ایمان کی روشنی ہے. اس کا دل ایمان سے منور ہو گیا. اب ایمان سے منور ہونے کے بعد جب وہ عمل کرے گا تو وہ عمل بڑے اچھے انداز سے کرے گا، عمل پورے مکمل کرے گا، اور اپنے ایمان کی روشنی سے شیطان سے بھی بچے گا، نفس سے بھی بچے گا، دنیا سے بھی بچے گا، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس دنیا سے آخرت کی طرف رخصت ہو جائے گا. اپنی ہلاکت نہیں ہوگی، اس کی اپنی ہلاکت نہیں ہوگی. کیوں؟ ایمان کی روشنی سے. اس کے اندر ایمان منور ہے، اس کا دل ایمان سے منور ہے، تو وہ اس ایمان کے نور سے دیکھتا ہے، ایمان کے نور سے دیکھنے کی وجہ سے، اور وہ ہلاکت سے بچ جائے گا. صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کان ہوتی ہے. کان یعنی کوئلے کی کان، سونے کی کان، نمک کی کان، کوئی بھی کان ہوتی ہے. کان یعنی اس میں کوئلہ ہی کوئلہ ہوتا ہے. نمک کی کان ہے تو نمک ہی نمک ہوتا ہے. لوہے کی کان تو لوہا ہی لوہا ہوتا ہے. مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کان ہوتی ہے. اسی طرح سے تقوی کی بھی کان ہوتی ہے. سوچو تقوی کتنا تقوی ہوتا ہوگا. کان میں، کوئلے کی کان میں کتنا کوئلہ رہتا، کوئلہ نکالتے سالہ نکل جاتے، کوئلہ نکلتے ہی رہتا، سالہ نکل جاتے، اتنی کان. نمک کی کان میں سالہ نکل جاتے، نمک نکالتے ہی رہتے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کان ہوتی ہے، اسی طرح سے تقوی کی کان ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں تقوی کی کان کیا ہے؟ عارفین جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اولیاء اللہ کے قلب تقوی کی کان ہے. اولیاء اللہ کے قلوب تقوی کی کان ہے. جو عارفین ہیں، جو اللہ کو پہچاننے والے لوگ ہیں، ان کے قلب کیا ہے؟ تقوی کی کان ہے. تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء ہے، سردار الاولیاء ہے. مگر آپ کا جو ہے نا معمول تھا، آپ بہت زیادہ روتے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت زیادہ روتے. آپ کا ایک معمول تھا، آپ کے عمل میں بھی ایک عمل یہ تھا کہ آپ روتے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے. تو ہم جو ہے نا، ہم بھی اپنے معمول میں رکھنا کہ ہم جو ہے نا روزانہ ایک بار تو رونا چاہیے اللہ کے خوف سے. یہ ہم نے، ہمارے پیر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے. تو ہم کیا کرنا ہے؟ ایمان کے ساتھ عمل کرنا، بغیر ایمان کے عمل نہیں کرنا، ہلاکت ہے. اور ہمارے اندر ایک چیز لے کے آنا ہو، کیا ہے؟ رونا، اللہ کے خوف سے رونے کی کوشش کرنا. آپ کے قول ہے، قول رکھ کے اپنی بات کو میں ختم کروں. آپ کا ایک قول ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ظاہر کو آباد کرنا اور باطن کو برباد رکھنا بیکار زہد اور ریاکاری ہے. کیا فرما رہے؟ ظاہر کو آباد کرے، باطن کو برباد کر لیے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بیکار زہد ہے اور ریاکاری ہے. فرمایا یعنی جسم میں کرتا پیجامہ ٹوپی سب ہے، داڑھی رکھے، ٹوپی رکھے، سرما لگا لیے، سب ظاہر کو آباد کر لیے، دل جو ہے نا برباد ہے، دل جو ہے نا کفر سے، شرک سے، نفاق سے بھرا ہوا ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ بیکار زہد ہے اور یہ جو کر رہا ہے یہ ریاکاری ہے. بولے کتنی بڑی بات ہے. تو ہم ظاہر کو بھی آباد کرنا ہے اور باطن کو بھی آباد کرنے کی کوشش کرنا. اور ایک اور قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنے والے دونوں جہاں میں نفع پائیں گے.
آخرت کو مقدم رکھنا ہے دنیا پر، آخرت کو. اب نماز ہے، نماز مقدم ہے نا، نہیں آفس کا کام ہے، نہیں نماز مقدم رہنا، آخرت کے ساری چیزیں مقدم رہنا دنیا پر. تو ایسے لوگ کیا ہے؟ نفع پانے والے لوگ ہیں. اولیاء اللہ اور علماء کی توہین کرنے والا منافق بے دین ہے، فرمایا آپ. حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ اور علماء کی بے ادبی کرنے والا کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس کے لیے منافق ہے اور بے دین ہے، بتایا آپ. یہ ہم نے کچھ آپ کے واقعات سنے اور مثال سنی اور آپ کے قول سنا. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرمانے والا، اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.